السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ مسلمانوں، تمہارے حقیقی دوست اور مددگار صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایماندار لوگ ہیں۔ یعنی تین کو بتایا گیا ہے، ایک تو اللہ، دوسرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایماندار لوگ، یعنی ایسے لوگ جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ بس جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایماندار لوگوں کو دوست بنائے وہ اللہ کی پارٹی کا آدمی ہے اور اللہ کی پارٹی ہی غالب ہونے والی ہے۔ معزز سامعین، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55 اور 56 تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائے۔ گزشتہ سے زکوٰۃ کے موضوع کے اوپر ہماری گفتگو جاری ہے۔ اہل ایمان کی نشانی نماز اور زکوٰۃ ہے۔ اس عظیم الشان آیت میں ایک بڑا قاعدہ بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے تو اس آیت سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ اہل ایمان صرف وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ان دو ارکان اسلام سے جو لوگ روگردانی کریں ان کا دعوی ایمان ہی جھوٹا ہے۔ پھر اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی ایک پارٹی ہے اور ایماندار آدمی کا کام یہ ہے کہ سب سے الگ ہو کر اسی پارٹی میں شامل ہو جائے۔ جو مسلمان اس پارٹی سے باہر رہنے والے کسی شخص کو، خواہ وہ باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، ہمسایہ، ہم وطن ہو یا کوئی بھی ہو، اگر وہ اس کو اپنا دوست بنائے گا اور اس سے محبت اور مددگاری کا تعلق رکھے گا تو اسے یہ امید نہ رکھنی چاہیے کہ اللہ اس سے مددگاری کا تعلق رکھنا پسند فرمائے گا۔ سب سے آخر میں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو غلبہ اس وقت حاصل ہو سکتا جب وہ یکسو ہو کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صرف اہل ایمان ہی کو اپنا ولی یعنی دوست، مددگار، دوست اور ساتھی بنائیں۔ اگلا موضوع اسلامی اخوت کی بنیادیں۔ اب آگے چلیے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار اور مشرکین سے جنگ کرنے کا حکم دیا اور مسلسل کئی رکوع تک جنگ ہی کے متعلق ہدایت دی ہے۔ اس سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ پھر اگر وہ کفر اور شرک سے توبہ کریں، ایمان لے آئیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ دینی بھائی کے کنڈیشنز بتائے گئے ہیں۔ ایمان لائیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، 3 کنڈیشن بتائے گئے تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یعنی محض کفر اور شرک سے توبہ کرنا اور ایمان کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے۔ اس بات کا ثبوت کہ وہ واقع کفر اور شرک سے تائب ہو گئے اور حقیقت میں ایمان لائے ہیں صرف اسی طرح مل سکتا ہے کہ وہ نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں۔ لہٰذا اگر وہ اپنے اس عمل سے اپنے ایمان کا ثبوت دیں تب تو تمہارے دینی بھائی ہیں، ورنہ ان کو بھائی نہ سمجھو اور ان سے جنگ بند نہ کرو۔ پھر آگے چل کر اسی سورہ میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 71۔ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ولی اور مددگار ہیں، اور ان مومن مردوں اور عورتوں کی صفت یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ رحمت کرے گا۔
تو سن لیا آپ نے، کوئی شخص مسلمانوں کا دینی بھائی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اقرار ایمان کر کے عملاً نماز اور زکوٰۃ کی پابندی نہ کرے۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے نہیں، بلکہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد میں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنا ہوگا۔ ایمان، نماز اور زکوٰۃ، یہ تین چیز مل کر ایمانداروں کی جماعت تنظیم بناتی ہیں۔ جو لوگ ان تینوں کے پابند ہیں وہ اس پاک جماعت کے اندر ہیں، اور انہی کے درمیان دوستی، محبت، رفاقت اور مددگاری کا تعلق ہے۔ اور جو ان کے پابند نہیں وہ اس جماعت کے باہر ہیں، خواہ وہ نام کے مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ ان سے دوستی، محبت اور رفاقت کا تعلق رکھنے کی معنی یہ ہے کہ تم نے اللہ کے قانون کو توڑ دیا اور اللہ کی پارٹی کو منتشر کر دیا، پھر تم دنیا میں غالب ہو کر رہنے کی امید کیسے کر سکتے ہو؟ اور آگے چلیے، سورہ حج میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ آیت نمبر 60 اور 61۔ اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کس کی مدد کرے گا؟ جو اللہ کی مدد کریں گے، اور اللہ زبردست قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر ہم زمین میں حکومت بخشیں تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے، اور سب چیزوں کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو بھی وہی نوٹس دیا گیا جو بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا۔ ابھی آپ کو سنا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا نوٹس دیا تھا۔ ان سے صاف فرما دیا تھا کہ میں اسی وقت تک تمہارے ساتھ ہوں جب تک تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے۔ ہاں، بڑی اہم بات ہے بنی اسرائیل کی، جب تک اگر تم نماز پڑھتے رہو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اور میرے نبیوں کے مشن میں ان کا ساتھ دو گے، اور ان کے نبی کے مشن میں ساتھ دو گے، نبی کے مشن میں ان کا ساتھ دو گے، یعنی میرے قانون کو دنیا میں جاری کرنے کی کوشش کرتے رہو گے۔ جو ہی تم نے اس کام کو چھوڑا پھر میں اپنا ہاتھ تمہاری مدد سے کھینچ لوں گا۔ جب ہم اس کا کام کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کھینچ لیں گا۔ ٹھیک یہی بات اللہ نے مسلمانوں سے بھی فرمائی ہے۔ ان سے صاف کہہ دیا کہ اگر زمین میں طاقت حاصل کر کے تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے اور نیکیاں پھیلاؤ گے اور بدیوں کو مٹاؤ گے تب تو میں تمہارا مددگار ہوں، اور جس کا میں مددگار ہوں اسے کون دبا سکتا۔ لیکن اگر تم نے زکوٰۃ سے منہ پھیرا اور زمین میں حکومت حاصل کر کے نیکیوں کے بجائے برائی پھیلائیں اور بدیوں کے بجائے نیکیوں کو مٹانا شروع کیا، اور میرا کلمہ بلند کرنے کے بجائے اپنا کلمہ بلند کرنے لگے اور خراج وصول کر کے اپنے لیے زمین پر جنتیں بنانے ہی کو وراثت عرضی کا مقصود سمجھ لیا، تو سن رکھو کہ میری مدد تمہارے ساتھ نہ ہوگی، پھر شیطان ہی تمہارا مددگار رہ جائے گا۔ جب اللہ اس کو یہ کریں گے تو پھر کون بچتا؟ شیطان بچتا۔ اگلا موضوع، مسلمانوں کو تنبیہ۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا عبرت کا مقام ہے۔ جو دھمکی بنی اسرائیل کو دی گئی تھی اس کو انہوں نے خالی قولی زبانی دھمکی سمجھا اور اس کے خلاف عمل کر کے اپنا انجام دیکھ لیا کہ آج روئے زمین پر مارے پھر رہے ہیں، جگہ جگہ سے نکالے جا رہے ہیں اور کہیں ٹھکانہ نہیں پاتے۔ کروڑ روپے کے گٹھے ان کے پاس بھرے پڑے ہیں۔ دنیا کے سب سے زیادہ دولت مند قوم ہے، مگر یہ روپیہ ان کے کسی کام کا نہیں۔ نماز کے بجائے بدکاری،
زکوٰۃ کے بجائے سود خوری کا ملعون طریقہ اختیار کر کے انہوں نے خود بھی اللہ کی نعمت لعنت اپنے اوپر مسلط کرا لی، اور اب اس لعنت کو لیے ہوئے طاعون کے چوہوں کی طرح دنیا بھر میں اسے پھیلاتے پھر رہے ہیں۔ پھر یہی دھمکی مسلمانوں کو دی گئی، اور مسلمانوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کر کے نماز اور زکوٰۃ سے غفلت کی، اور اللہ کی بخشی ہوئی طاقت کو نیکیاں پھیلانے اور برائیوں کو مٹانے میں استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ دیکھ لو کہ حکومت کے تخت سے اتار کر پھینک دیے گئے، دنیا بھر میں ظالموں کا تختہ مشق بن رہے ہیں، اور روئے زمین میں ہر جگہ ضعیف اور مغلوب ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ کو چھوڑنے کا انجام بد تو دیکھ چکے، اب ان میں ایک جماعت ایسی پیدا ہوئی جو مسلمانوں کو بے حیائی، فحش اور بدکاری میں مبتلا کرنا چاہتی ہے، اور ان سے کہہ رہی ہے کہ تمہارے افلاس کا علاج یہ ہے کہ بینک اور انشورنس کمپنیاں قائم کرو اور سود خوری شروع کر دو۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے یہ کیا تو وہی ذلت اور خواری ان پر مسلط ہو کر رہے گی جس میں یہودی مبتلا ہوئے ہیں، اور یہ بھی اللہ کی اس لعنت میں گرفتار ہو جائیں گے جس نے بنی اسرائیل کو گھیر رکھا ہے۔ اگلا موضوع، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام۔ برادران اسلام، آئندہ بیانات میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے، کتنی بڑی طاقت اللہ نے اس چیز میں بھر دی ہے، اور آج جس رحمت خداوندی کو مسلمان ایک معمولی چیز سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت میں کتنی بڑی برکتیں رکھتی ہیں۔ آج کے بیان میں میرا مقصد آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ نماز اور زکوٰۃ کا اسلام میں کیا درجہ ہے۔ بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں، اور ان کے مولوی ان کو رات دن یہ اطمینان دلاتے رہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھ کر اور زکوٰۃ نہ دے کر بھی وہ مسلمان رہتے ہیں، مگر قرآن اس کی صاف الفاظ میں تردید کرتا ہے۔ قرآن مجید کی روح سے کلمہ طیبہ کا اقرار ہی بے معنی ہے اگر آدمی اس کے ثبوت میں نماز اور زکوٰۃ کا پابند نہ ہو۔ اسی بنا پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کو کافر سمجھ کر ان کے خلاف تلوار اٹھانے کی جسارت کی، جیسا گزشتہ بھی ہمارے سامنے بات ہے۔ صحابہ کرام بلکہ ڈاکٹر اسرار صاحب اپنی کیسٹ میں کہتے ہیں کہ یہ دراصل یمن کے مسلمان تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے پورا انکار نہیں کیا تھا، بلکہ زکوٰۃ وہ سینٹر یعنی مرکز اسلامی ریاست کا جو مرکز ہے وہاں بھیجنے سے انکار کیا تھا۔ تو اس پر بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ جو ہے برداشت نہیں کر سکے، اور کہا کہ اگر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ستلی یا ایک دھاگا باندھنے والا ٹکڑا بھی تم نے یہ کیا ہے تو پھر اور اب اگر تم منع کرتے ہو تو میں تنہا تمہارے ساتھ جہاد کروں گا۔ یہ دراصل ان کے الفاظ تھے۔ تو صحابہ اکرام کو ابتدا میں شبہ تھا کہ آیا وہ مسلمان جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے ان لوگوں کے زمرے میں شامل کیا جا سکتا ہے یا نہیں جن پر تلوار اٹھانے کا حکم ہے۔ مگر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ جن کو اللہ نے مقام نبوت کے قریب درجہ عطا فرمایا تھا اپنی بات پر اڑ گئے، اور انہوں نے اصرار کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ اس زکوٰۃ میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دیا کرتے تھے اونٹ باندھنے کی ایک رسی بھی روکیں گے تو میں ان پر تلوار اٹھاؤں گا۔ تو بالآخر تمام صحابہ رضی اللہ کے دلوں کو اللہ نے حق کے لیے کھول دیا، اور سب نے یہ بات تسلیم کر لی کہ زکوٰۃ سے انکار کرنے والے پر جہاد کرنا چاہیے۔ قرآن مجید تو صاف کہتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینا ان مشرکین کا کام ہے جو آخرت کے منکر ہیں، اور آگے فرمایا گیا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ تباہی ہے ان مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے
اور آخرت سے منکر ہیں۔ بخیر انشاءاللہ آئندہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔